جانوروں کا زندگی کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے جیتے ہیں اور اپنے خاندان کے لیے جیتے ہیں. ہم تو انسان ہیں، بلکہ انسان سے بڑھ کر ہم مومن ہیں جن کی زندگیوں کا مقصد ہے جو قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو دہرایا ہے. تو ہر انسان، ہر مومن اس بات کا عہد کر لے کہ اس نئے سال میں ہم یہ ریزولوشن، یہ عہد لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی بے مقصد زندگی کو ایک با مقصد زندگی میں کیا کریں گے؟ تبدیل کریں گے. ہماری زندگی صرف میرے اپنے لیے، میرے خاندان کے لیے نہیں ہوگی، میری زندگی امت کے لیے ہوگی، میری زندگی تمام انسانوں کے لیے ہوگی. یہ عہد جو ہے آج اگر ہم کرتے ہیں اور اس کے اوپر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہماری زندگیوں میں وہ حسین اور خوشگوار انقلاب آئے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ساری دنیا میں وہ انقلاب آئے گا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ نؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم المہاجر من حجر من الخطایا والذنوب او کما قال. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز مسلین اور پہلے منزلے پر بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو میں ساری امت مسلمہ کے لیے یہ نیا سال ہجری جس کا آغاز ہوا ہے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کے لیے امن، امان، عافیت، سلامتی اور اسلام کا معاملہ فرمائے، بلکہ اس سے بڑھ کر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو امن اور شانتی کا پیغامبر بنائے. ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ جب ہم کسی نئے مہینے کا چاند دیکھتے ہیں، رؤیت کرتے ہیں، تو اس میں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ اتنی معنی خیز دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو تو ہمارے لیے امن اور امان والا مہینہ بنا، ایمان والا مہینہ بنا اور سلامتی اور اسلام والا مہینہ بنا. تو اس میں ایک چیز جو ہم کو سمجھنا چاہیے اور جو ہم کو سکھایا گیا ہے، اس دعا کا جو مقصود ہے کہ ایمان کے بغیر امن ممکن نہیں اور اسلام کے بغیر سلامتی ممکن نہیں. یہ بات ہمارے ذہن میں گوشہ نشین ہو جائے کہ ایمان کے بغیر نہ اس دنیا میں امن ہے، نہ مرنے کے بعد امن ہے، اور اسلام کے بغیر نہ اس دنیا میں سلامتی ہے سارے انسانوں کی، اور نہ آخرت میں مرنے کے بعد میں سلامتی ہے تمام انسانوں کی. تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اگر ہم امن چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایمان ہے، ایمان اور امن لازم اور ملزوم ہے، اسی طریقے سے اسلام اور سلامتی لازم و ملزوم ہے. یہ جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ، یہ اسلامی کیلنڈر کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم مہینہ ہے، بہت ہی اہمیت کا حامل مہینہ ہے. روایتی طور پر ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے واقعات جو محرم کے مہینے میں رونما ہوئے ہیں ماضی میں، ماضی قریب یا ماضی بعید میں، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا بھی معاملہ ہے،
اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا بھی معاملہ، اسی مہینے میں آپ کو شہید کیا گیا تھا. اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ہم عاشورہ بھی مناتے ہیں، اور عاشورہ کی اپنی فضیلت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے اور ہم کو بھی رکھنا چاہیے. لیکن ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ہجری کیلنڈر جو ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے، اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے کہ ہم بہت سارے مسلمانوں کو انگریزی کیلنڈر کی تاریخ، سال، ہر چیز یاد رہتی ہے، لیکن بہت سارے مسلمانوں کو یہ بھی شاید معلوم نہیں ہوگا کہ کون سا نیا ہجری سال شروع ہوا ہے. تو ہم 1445 ہجری سال کی بات کر رہے ہیں، اور اسے ہجری سال کیوں کہا گیا، اور اس لیے اس سے متعلق جو باتیں ہیں جو عام طور پر ہمارے خطبہ حضرات اور ہمارے علماء حضرات لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، میں ان چند حقائق کی طرف جو ہے آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. تو پہلی بات تو ہم یہ جان لیں کہ یہ جو ہجرت ہے، یہ ہجرت تمام انبیاء کی سنت رہی، تمام انبیاء کی سنت رہی. اللہ کے رسول تو سب سے آخر میں آئے، اور آپ نے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ایک اور ہجرت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جس کو ہجرت حبشہ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے صحابہ کو حبشہ کی طرف روانہ کیا جب حالات بہت زیادہ ناسازگار ہو گئے تھے. لیکن آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، وہ عراق سے، اور سے جو ہے وہ شام کی طرف انہوں نے سفر کیا، ہجرت کی، اور پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے پھر مکہ کی طرف لے کر آئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے کہ انہوں نے پہلے مدین ہجرت کی، اور پھر بعد میں اپنی پوری قوم کو لے کر وہ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے، یہ بھی ان کی ہجرت تھی. اور پھر جو ہے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے، اس کے متعلق میں کچھ باتیں رکھوں گا، لیکن اس سے خاص یہ انبیاء علیہ السلام نے ہجرت کیوں کی. ہجرت صرف نقل مکانی کا نام نہیں ہے، اس بات کو ہم سمجھیں. ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل ہونا، اپنی رہائش کو شفٹ کرنے کا نام ہجرت نہیں ہے. یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے UAE چلے گئے یا مڈل ایسٹ چلے گئے اور تو یہ ہم نے ہجرت کی، یہ ہجرت نہیں ہے. ہجرت نقل مکانی کا نام نہیں ہے. ہجرت ایک فلسفہ ہے، ایک پورا فلسفہ ہے، ایک آئیڈیالوجی. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھنا ہو تو صرف ایک بہت ہی چھوٹے سے واقعے کی مدد سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اور یہ واقعہ وہی ہے جس سے سورہ کہف کی ابتدا ہوتی. اصحاب کہف کا جو واقعہ اور جس سورے کی تلاوت کو باعث فضیلت قرار دیا ہے اور جمعہ کے دن خاص طور پر اس کی تلاوت کا حکم دیا ہے، اس میں چند نوجوانوں کا قصہ بیان ہوا ہے، واقعہ بیان ہوا ہے. انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنی عیش و آرام کی زندگی کو چھوڑ کر جنگلوں میں ایک غار میں آ کر انہوں نے پناہ لی. یہ ایک چھوٹا سا اصول ہے ہجرت کا. یہ سکھایا گیا ہے ہم کو اصحاب کہف کے واقعے سے کہ جب ضرورت پڑے اور ایمان خطرے میں آ جائے، جب ایمان کے ساتھ میں زندگی بتانا دوبھر ہو جائے، تو پھر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مقام سے نکل کر کسی ایسے مقام پر چلے جائیں جہاں ہم ایمان کے ساتھ میں اور مکمل بندگی کے ساتھ میں اپنی زندگی بسر کر سکے، چاہے اس کے لیے ہم کو کتنی ہی بڑی سے بڑی قربانی کیوں نہ دینا پڑے. یہ پورا ہجرت کا جو ہے
فلسفہ ہے جو ہم کو اصحاب کہف سے بھی معلوم پڑتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا جو ہجرت مدینہ ہے اس سے بھی یہی بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بھائی ہجرت کا اور نئے سال کا کیا تعلق ہے، کیوں یہ نیا سال ہجری سال کہلاتا ہے؟ تو اس کی تھوڑی سی تاریخ جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، پرانے زمانے میں ایام جاہلیت میں کوئی کیلنڈر نہیں تھا، کوئی کیلنڈر نہیں تھا۔ جو عیسوی کیلنڈر تھا وہ بہت بعد میں بنا، لیکن کوئی اسلامی کیلنڈر نہیں تھا۔ عام طور پر لوگ سالوں کا تعین کس طریقے سے کرتے تھے یا کس طریقے سے گنتے تھے، سالوں کو کس طریقے سے گنتے تھے؟ تو عام طور پر جس سال جو کوئی اہم واقعہ ہوتا تھا اس واقعے کو منسوب کر کے اور اس کی نسبت سے وہ سال کہلاتا تھا کہ عام الفیل میں، جس سال میں، عام کہتے ہیں عربی زبان میں سال کو، عام الفیل میں اس سال جس سال ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ میں مکہ پر حملہ کیا، اس سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ کس سال میں پیدائش ہوئی؟ وہ ہم جانتے ہیں کہ 570 عیسوی میں ہوئی، لیکن ایام جاہلیت میں کوئی کیلنڈر نہیں تھا اور اسلامی کیلنڈر نہیں تھا۔ اس طریقے سے لوگ ان واقعات کو یاد کرتے تھے اور گنتے تھے کہ کتنے سال ہوئے۔ ہماری مائیں اور اکثر ہماری بہت ساری عورتیں اور ہم بھی اس طریقے کو آج بھی استعمال کرتے ہیں کہ بھائی میرے دوسرے بچے کی زچگی اس سال ہوئی تھی جس سال میرے دیور کی شادی ہوئی تھی۔ تو اس قسم کا جو ہے نسبت اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سالوں کو کس طریقے سے یاد رکھیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو ظاہری بات ہے کہ اسلامی ریاست بہت بڑی ریاست بن چکی تھی، لاکھوں مربع میل احاطہ تھا اس اسلامی ریاست کا، اور امیر المومنین کو بہت زیادہ جو ایڈمنسٹریٹو کام تھے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے گھر میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے گیزٹس آتے ہیں، نوٹیفیکیشن آتے ہیں، نوٹسز آتے ہیں، سرکولرز آتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر ایک تاریخ ہوتی ہے، ادروائز اس سرکولر کو اور اس نوٹیفیکیشن کو ہم کس طریقے سے ریفر کر سکتے ہیں؟ اگر ہم صرف 12 محرم کہہ دیں تو 12 محرم تو ہر مہینے میں آتا ہے۔ ہم اگر 15 رمضان لکھ دیں صرف اس کے اوپر تو 15 رمضان تو ہر سال آتا ہے۔ تو یہ ایڈمنسٹریٹیولی یہ جو چیلنج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا کہ ہم کیا تاریخ لکھے، 15 رمضان کے ساتھ میں کون سا سال لکھے، تو آپ نے مشورہ طلب کیا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا، اپنے رفقا کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ لوگوں کے خیال سے کس سال کو ہم پہلا سال، پہلا اسلامی سال یا اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال ہم قائم کر سکتے ہیں یا قرار دے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد سے ہماری سالوں کی گنتی شروع ہوگی۔ تو مختلف صحابہ نے اور حضرت عمر کے رفقا نے بہت سارے مشورے دیے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے اس سال کو مان لیا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس سال ہوئی ہے اس سال کو پہلا سال، اسلامی سال مانا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس سال ہوا ہے اس سال کو جو ہے پہلا سال مانا جائے۔ اور کچھ رفقا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس سال کو جو ہے پہلا اسلامی سال قرار دیا جائے، کیونکہ یہ اکیلا اتنا تاریخ ساز واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے پوری اسلامی تاریخ
بنی اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کی تاریخ جو ہے اس میں ایک ایسا انقلاب رونما ہوا، ایسا انقلاب نہ دنیا نے کبھی دیکھا ہے، نہ دنیا میں کبھی ایسا انقلاب دیکھا جائے گا۔ تو حضرت عمر جو بڑے ہی دور اندیش تھے، اللہ تعالیٰ نے زبردست ویژن دیا تھا ان کو، انہوں نے اس مشورے کو قبول کیا، اس مشورے کو قبول کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال ہجرت کی وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال قرار پائے گا۔ تو جب ہم آج یہ کہتے ہیں کہ 1445 ہجری کا آغاز ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آج 1445 سال ہو گئے۔ اس شورائیت، یہ جو بات جو ہوئی، حضرت عمر نے جو اپنے رفقا کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا، اس مشورے میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے اور ایک نصیحت ہے کہ اسلام میں شورائیت اور مشورہ کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اور یہ شورائیت اور یہ مشورہ جو ہے صرف سطحی انداز میں نہیں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے جو دل میں آیا وہ سامنے رکھ دیا اور ایک فیصلہ لے دیا گیا، یا امیر کے دل میں پہلے سے ہی ایک بات تھی، شورا کو سنا انسنا کر کے امیر نے جو ہے اپنا فیصلہ سب پر مسلط کر دیا۔ ایسی شورائیت نہیں ہوتی۔ اسلام کی شورائیت میں لوگ دلیل کے ساتھ میں اپنی بات کو پیش کرتے ہیں امیر کے سامنے، اور پھر امیر جو ہے اپنی ثوابدید کے لحاظ سے اس مشوروں میں سے کسی ایک مشورے کو قبول کرتے ہیں۔ یہ اسلامی شورائیت، یہ مشورہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، وہ فیصلے جو مشورے کے ساتھ میں لیے جائے اللہ تعالیٰ کی نصرت اس فیصلے کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ آیا کہ کس مہینے کو پہلا مہینہ قرار کیا جائے؟ 12 مہینے تو پہلے سے تھے، ایسا نہیں تھا کہ ہجرت کے بعد میں یہ 12 مہینے وجود میں آئے۔ قرآن مجید خود اس کا شہادت دیتا ہے کہ 12 مہینے ہیں۔ تو اس میں مختلف آراء سامنے آئی صحابہ کی، کسی نے کہا کہ رمضان کو بنایا جائے کیونکہ یہ بہت مقدس مہینہ ہے، کسی نے کہا کہ رجب کو بنایا جائے، کسی نے کہا کہ محرم کو بنایا جائے کہ یہ بہت مقدس مہینہ ہے، اور کسی نے کہا کہ ربیع الاول کو بنایا جائے کیونکہ اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی تھی اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی تھی۔ لیکن واپس دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دور اندیشی دیکھیے کہ زمانے جاہلیت سے، جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ چلا آ رہا ہے، اور اس سے پہلے مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 200-300 سال پہلے سے محرم ہمیشہ سال کا پہلا مہینہ قرار پایا تھا۔ لوگ محرم کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیتے تھے۔ تو اس مہینوں میں اور ان مہینوں میں یا اس سال میں اور اس سال میں زیادہ تفریق نہ ہو، تطبیق دی جائے، اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہم محرم کو پہلا مہینہ قرار دیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سال ہجرت کو پہلا سال ہجری سال قرار دیں گے۔ اس طریقے سے محرم سے لے کے ذی الحج تک کے 12 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے جو ہے یہ اسلامی تقویم یا یہ اسلامی کیلنڈر جو ہے آج بھی مسلمانوں میں رائج ہے، اور مسلمان اسی کے حساب سے اپنے تہوار مناتے ہیں، اور جو بھی تہوار ہے چاہے عید ہو رمضان ہو جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ ایک اہم بات، اب جب ہجرت کی بات ہو رہی ہے تو، اور جس طریقے سے میں نے یہ کہا آپ لوگوں کے سامنے، ہجرت ایک نقل مکانی کا نام نہیں ہے۔ اٹ از ناٹ جسٹ اے ٹرانسفر آف لوکیشن۔ ہجرت سے جو بہت سارے دروس، بہت سارے نصائح اور بہت سارے اسباق ہم کو سیکھنا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہجرت سے جو سب سے بڑا جو سبق ہم کو ملتا ہے وہ ہے قربانی کا سبق، قربانی، سیکریفائی۔ اسلام ہمارا دین ہم سے قربانی چاہتا ہے۔ آج ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت آسان ہے، اس بات کو آپ سمجھیں۔ آج آدمی اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر اپنی ٹکٹ بک کر لیتا ہے
پلین میں سوار ہوتا ہے جہاں اس کے کھانے پانے کا انتظام ہے، 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے میں جدہ پہنچ جاتا ہے، وہاں اس کی آلریڈی ہوٹل کا ریزرویشن ہو گیا ہے، ہوٹل کی کار آ کر اس کو ایئرپورٹ سے پک اپ کر کے لے کے جاتی ہے، اور اس کو کس قسم کا روم چاہیے، کیا کھانا چاہیے، وہ آلریڈی اپنا مینو اپنے ہوٹل والے کو بتا چکا ہے۔ تو اس زمانے میں نقل مکانی کرنا مشکل نہیں ہے۔ آپ ان زمانے کی بات سوچئے جہاں اصحاب کہف کی بات ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، ہجرت حبشہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت ہجرت کرنا کتنا مشکل تھا، نہ راستے تھے، نہ وسائل تھے، اور ساتھ میں جان کا ڈر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو آپ کو یہ معلوم تھا کہ آپ کے پیچھے آپ کے دشمن حملہ کرنے کے لیے آئیں گے اور ضرور آئیں گے، تو جان کا ڈر ہے، وسائل کی کمی ہے، راستے نہیں ہیں، اور پھر آپ جو ہجرت کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ آپ اپنے مکان کو، آپ اپنے معیشت کو، آپ اپنے تجارت کو، آپ اپنے رشتہ داروں کو، کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ اپنے بیوی کو، یہ بھی ہوا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو، یہ بھی ہوا ہے کہ ماں اپنی نوزائیدہ بچے کو، جیسے ام سلمہ کے ساتھ میں ہوا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنی پوری سیٹلڈ زندگی کو آپ چھوڑ کر ایک نئے مقام پر جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو کچھ پتا نہیں کہ آپ کہاں جائیں گے، وہاں آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا جائے گا، وہاں رہنے کے لیے آپ کو گھر بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، وہاں آپ کی معاش کا کیا معاملہ ہوگا۔ یہ تمام تر قربانیاں دی جا رہی ہے صرف اور صرف اس لیے کہ ہم کو اپنا ایمان بچانا مقصود ہے۔ ہم کو ایک ایسے جگہ سے، ایک ایسے معاشرے سے جہاں ہم ایمان کے مطابق، ہم اپنے شریعت کے مطابق جس جگہ پر زندگی نہیں بتا سکتے، ہم کو اس معاشرے سے، ہم کو اس سماج سے، اس مقام سے نکل کر ایک ایسے مقام پر جانا ہے جہاں ہم آزادی کے ساتھ میں اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اللہ کی بندگی یکسوئی کے ساتھ میں ہم کر سکتے ہیں، پوری شریعت کے اوپر جو ہے ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی قربانی ہے، اور اس کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسے قربانی دینے کے لیے راضی ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو میں بعد میں کروں گا، کیونکہ ایک فرشتوں کا ایک مکالمہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اس قربانی کے ساتھ میں دوسری بات جو ہم کو سیکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل۔ کیا توکل ہوگا، کیا بھروسہ ہوگا ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اپنی عیش اور عشرت کی بسی ہوئی رچی ہوئی زندگی کو ترک کر کے ایک ایسے نئی جگہ پر گئے جس کے بارے میں ان کو کوئی عطا پتہ نہیں تھا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ میں کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، لیکن ان کو معلوم تھا قرآن مجید کے ذریعے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ جو لوگ ہجرت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی کیا فرمائے گا؟ مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور یہ آل عمران تمام لوگوں سے جن لوگوں نے ہجرت کی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے مکانوں سے نکالے گئے اور جو میرے راستے میں ستائے گئے اور جنہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا اور جو میرے راستے میں شہید ہوئے، میں ضرور بالضرور، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ ضرور بھی ضرور ان کی تمام گناہوں کو بخش دوں گا، اور میں ضرور بھی ضرور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ یہ وعدہ ہے، اور اس وعدے کے اوپر بھروسہ ہے،
اور جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کتنے سارے جو مہاجرین تھے وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. تو اور ہجرت کی فضیلت کے بارے میں ایک بات اور یہ سن لیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا ہے. دیکھیے ان صحابہ کو، میں عام مسلمانوں اور ان مومنوں کے بارے میں نہیں کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی ان کو زیادہ فضیلت حاصل ہے ان لوگوں پر جن صحابہ نے فتح مکہ کے بعد میں ہجرت کی. تو ہجرت کا اتنا زبردست یہ فلسفہ ہے اور یہ فضیلت ہے اور یہ مقام ہے، اور ایک ایسا مقام ہے جس کو میں آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ اپنی کمزوری کے باعث ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں ایمان کے مطابق زندگی بسر کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا، انتہائی غیر اسلامی معاشرے میں جو لوگ زندگی بتاتے ہیں اس طریقے سے کہ نہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، نہ رسول کی اتباع ہے، نہ شریعت کے اوپر جو ہے عمل کرنا ممکن ہے، ایسے ایمان والوں کی جب روحیں قبض کی جاتی ہے تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم وہاں ہجرت کر جاتے تاکہ ایمان کے ساتھ میں اور ایمان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بتاتے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، آپ پڑھ لیجیے کہ ہجرت کرنے اور ہجرت نہیں کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا. اب جو ہے میں ایک سیدھا سادہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں کرتے تو کیا ہوتا؟ اس کا جواب بہت سیدھا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہیں کرتے تو کوئی اسلامی معاشرہ، کوئی اسلامی ریاست وجود میں نہیں آتی. ہم دنیا کے سامنے ایک پریکٹیکل ماڈل رکھ ہی نہیں پاتے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جس کے اوپر عمل کر کے پوری زندگی کو بتایا جا سکتا ہے. یہ صرف اور صرف ہجرت کی وجہ سے ممکن ہو سکا کہ اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ نے مدینہ میں جا کر وہ اسلامی معاشرے کی تکمیل کی، وہ اسلامی معاشرہ بنایا، وہ اسلامی ریاست بنایا جہاں اسلام کو ایک نظام حیات کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور اس پورے شریعت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے لوگوں نے اپنی زندگی بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور خلفائے راشدین کے زمانے میں. تو یہ ایک پریکٹیکل ماڈل ہے جو آج اسلام ساری دنیا کے پریشان حال انسانوں کے سامنے رکھ رہا ہے کہ آج بھی جو ہے اسلامی ماڈل کے اوپر کام کر کے اس کے اوپر عمل کر کے جو ہے دنیا میں چین، سکون، خوشحالی، امن سے جو ہے انسان زندہ رہ سکتا ہے. آپ اس مدنی معاشرے کا جائزہ لیجیے، اس مدنی معاشرے کا جائزہ لیجیے. خوشحالی، امن. ہم کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سود کے بغیر بھی تجارت ہو سکتی ہے. ہم کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ فحش اور زناکاری کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے اور ایسا سماج قائم کیا جا سکتا ہے. اور ہم کو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ غربت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے. یہ تمام چیزیں آج کی دنیا کے بڑے بڑے چیلنجز ہیں اور آج کی دنیا کے بڑے بڑے مسائل ہیں، اور یہ تمام مسائل کا حل صرف اسلام کے اندر ہے، اور اسلام ہی اس کا متبادل اور اس کا الٹرنیٹو نظام دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. اور یہ نظام قائم کر کے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے، اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہو سکا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے ہٹ کر جو ہے آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. ایک آخری بات جو ہے میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے آج کے زمانے میں یہ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، میرے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، آج تو ہجرت کا کوئی موقع نہیں ہے، میں ہجرت کیسے کروں؟
کیا کروں، کیسا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ المہاجر من حجر حجر الخطایا والذنوب، کہ مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے اور خطاؤں سے کیا کر لے؟ ہجرت کر لے، اس کو ترک کر لے۔ تو آج ہمارے لیے ہجرت جو ہے حقیقی معنوں میں یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ گارانہ زندگی کو ترک کر دیں، ہم گناہوں کو ترک کر دیں، ہم خطاؤں کو ترک کر دیں، ہم گناہوں سے نیکی کی طرف اپنے آپ کی ہجرت کریں۔ ہم کہاں سے ہجرت کریں؟ گناہوں سے نیکیوں کی طرف، برے اصحاب سے نیک اصحاب کی طرف ہم یہ کریں، ہجرت کریں۔ ایک غیر اسلامی مغرب زدہ معاشرے سے ہم ایک اسلامی اور اسلامی ذہنیت رکھنے والے معاشرے کی طرف ہم ہجرت کریں۔ اور ایک اہم دیکھیے، عام طور پر جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نیو ایئر ریزولوشن ہوتا ہے، یہ مغرب کی دین ہے۔ مغرب کی دین کیا ہے کہ 31 دسمبر کو ہر انسان، ہر نوجوان، عام طور پر بڑے بوڑھے بھی کرتے ہوں گے، لیکن نوجوان ایک ریزولوشن پاس کرتا ہے کہ اس سال سے میں یہ کام نہیں کروں گا، یا میں اس سال سے یہ کام کروں گا۔ اور بہت سارے ریزولوشن ہیں، کچھ یہ کہتے ہیں کہ اس سال سے میں سگریٹ نہیں پیوں گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سال سے ورزش کرنا شروع کروں گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سال سے شراب پینا، بہت ساری بات ہے۔ ہمارے لیے آج یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے، کل سے نیا اسلامی سال، اس کے لیے ہمارے لیے ایک بڑا اہم ریزولوشن ہے جس کے بارے میں ہم لوگ سب سوچ سکتے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے یہ ریزولوشن جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، کہ اس میں ہر مومن کے لیے ایک درس ہے، ایک نصیحت ہے، اور ایک ایسا کام ہے جو ہم کو کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا ریزولوشن ہے؟ کہ میں ایک بے مقصد زندگی سے ایک با مقصد زندگی گزارنے کا عہد کرتا ہوں۔ کیا ریزولوشن ہے؟ ایک بے مقصد زندگی، جانوروں کی طرح کی جو زندگی میں گزار رہا ہوں میں اور میری فیملی، می اینڈ مائی فیملی، میں اور میرا خاندان، میرے زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ جانوروں کا زندگی کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے جیتے ہیں اور اپنے خاندان کے لیے جیتے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، بلکہ انسان سے بڑھ کر ہم مومن ہیں جن کی زندگیوں کا مقصد ہے جو قرآن مجید میں بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کو دہرایا ہے۔ تو ہر انسان، ہر مومن اس بات کا عہد کر لے کہ اس نئے سال میں ہم یہ ریزولوشن، یہ ریزالو کر رہے ہیں، ہم یہ عہد لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی بے مقصد زندگی کو ایک با مقصد زندگی میں کیا کریں گے؟ تبدیل کریں گے۔ ہماری زندگی صرف میرے اپنے لیے، میرے خاندان کے لیے نہیں ہوگی، میری زندگی امت کے لیے ہوگی، میری زندگی تمام انسانوں کے لیے ہوگی۔ میری زندگی جو ہے اس تمام انسانی معاشرے میں خوشیاں، خوشحالی اور امن اور شانتی اور اسلام کے پیغام کو پہنچانے اور اقامت دین کے لیے جو ہے میری زندگی کا جو ہے مقصد ہوگا۔ یہ عہد جو ہے آج اگر ہم کرتے ہیں اور اس کے اوپر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہماری زندگیوں میں وہ حسین اور خوشگوار انقلاب آئے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ساری دنیا میں جو ہے وہ انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔